امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے بلایا تھا انہی نے قتل کیا تھا. کوفے کے لوگ 40,000 خط لکھا یا 50 یا 60 مختلف روایات ہیں. 40,000 اگر اس میں مبالغہ بھی ہو کہ جی بہت زیادہ لکھا ہے، چلو 40,000 نہیں ہوگا، 30,000 ہوگا، 20,000 ہوگا، 10,000 ہوگا، تو 10,000 خط بھی تو کوئی تھوڑا نہیں ہے جی. 10,000 بھی مانا جائے تو 10,000 خط لکھا کوفی لوگوں نے امام حسین کو کہ آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ. تو اس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بھی لکھا کہ اگر آپ نہ آئے تو روز قیامت آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، ہم کہیں گے کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا کہ دین خراب ہو رہا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، لوگوں کو برائیوں پر آمادہ کیا جا رہا ہے اور آپ آ نہیں رہے ہیں. تو اس وقت آپ ہمیں کیا جواب دیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کوفے کے لوگ بے وفا ہیں، ان کے خطوں پر نہ جائیں. انہوں نے 40,000 خط لکھے ہیں، لاکھ بھی لکھے، تو ان کی باتوں پر بھروسہ مت کریں، یہ بے وفا لوگ ہیں. انہی لوگوں کے ہاتھوں سے آپ کے بڑے بھائی امام حسن شہید ہو چکے ہیں. امام حسن بھی عراقیوں نے شہید کیے تھے. انہی لوگوں نے آپ کے والد حضرت مولا علی کو شہید کیا ہے. تو حضرت علی جن کے ہاتھوں شہید ہو، آپ کے بھائی جن کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، آپ کے باپ جن کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، آپ ان پر بھروسہ کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، وہ جا کر حالات کا جائزہ لے گا اور پھر جو مجھے خط لکھے گا میں اس پر عمل کروں گا. ایسے ہی کیا نا، سنتے رہتے ہیں نا آپ جی. تو آپ نے کسی شخص پر کسی اور آدمی کو نہیں بھیجا ہے، اپنے سگے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. وہ جب گئے تو پہلے دن ہی 40,000 کوفیوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم آپ سے بے وفائی کریں تو ہماری بیویوں کو طلاقیں ہوں. بیویوں کو طلاق والی بیعت کی جی. بایعوہ علی الطلاق، بیعت کی طلاق پر. میں اتفاق سے یہ 2 کتابیں صرف ساتھ لایا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں ان کو پیش کر سکوں گا. تو جب یہ دیکھا ماحول تو انہوں نے فوراً خط لکھ دیا کہ 40,000 آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے، اس طرح کی بیعت کر چکا ہے، تو آپ جلدی تشریف لے آئیے. تو اب امام حسین کے پاس کوئی آپشن باقی رہ گئی تھی پھر کہ وہ نہ جاتے. کہ سگے بھائی نے جب خط لکھ دیا ہے، یعنی سگے چچا زاد بھائی نے خط لکھ دیا ہے، تو اب تو ان کے پاس اس بارے میں کوئی چوائس باقی نہیں رہ گئی تھی جی. پھر تو ان کو جانا ہی جانا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، لیکن آپ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. کوفہ کے باہر کربلا کا میدان ہے، وہیں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے. وہی لوگ سامنے آ گئے، وہ لوگ جو خط بھیجنے والے تھے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک ایک آدمی کا نام لے کر پکارا. اور اشعث ابن ربی، او بلال ابن مظاہر، نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. وہ فلاں آدمی، وہ فلاں آدمی، تو موجود ہے؟ وہ کہتا تھا کہ موجود ہوں. بھئی خط تیرا ہے؟ کہا کہ میرا ہے. پھر تم نے بلایا ہے؟ جی بلایا ہے. تو کس لیے بلایا تھا؟ قتل کرنے کے لیے بلایا تھا. کہا کہ اس وقت بلایا تھا، اب حالات بدل گئے ہیں، اب یا بیعت کرو یا قتل کے لیے تیار ہو. تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح شہید کیا گیا. جب شہید کر دیا گیا تو آپ کے اہل بیت اطہار کے سروں کو نیزوں پہ اٹھا کر جب کوفے کے بازار سے گزارا گیا اور حضرت زین العابدین کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے اور آل رسول کی عورتوں جو کو
جس طرح قیدی بنا کر کوفہ کے بازار سے گزارا گیا، یہ بھی ظلم کی انتہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا تھا اس سے پہلے اسلام کے اندر کہ جن کو قتل کیا جائے ان کے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا جائے؟ کافروں کے ساتھ بھی ایسا کسی نے کیا تھا؟ بدر میں کافر قتل ہوئے، احد میں قتل ہوئے، جی احزاب میں قتل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاد میں گزری ہے۔ کسی کافر کا بھی جو ہے اس کی گردن کو کاٹ کے، اس کے گلے کے کاٹ کے اس کے سر کو نیزے پہ بھی اٹھایا گیا۔ ابو جہل سب سے زیادہ بدتمیز، سب سے بڑا دشمن اسلام تھا، کیا اس کے سر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لہرایا ہے؟ جی یہ جو ظلم اور جو زیادتی اور جو تذلیل کسی کافر کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، وہ ان بدبخت ملعون کوفیوں نے آل رسول کے ساتھ کی۔ جی تو جب یہ قافلہ گزرا تو عورتیں اور مرد کوفیوں کے سروں اپنے چھتوں پہ چڑھ کر اپنے سروں کو پیٹنے لگے اور اپنے چہرے پیٹنے لگے، اپنے گریبان پھاڑنے لگے، اونچی اونچی رونے لگے، آئے مر گئے، ہائے مر گئے۔ تو اس وقت امام زین العابدین نے کیا فرمایا، حضرت سیدہ زینب نے کیا فرمایا، ام کلثوم نے کیا فرمایا؟ شاید یہاں کوئی حوالہ موجود ہوگا۔ نہیں، مجھے اس وقت تو یہ چیزیں کوئی نظر نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ میں کوئی اس موضوع پر کوئی تیاری کر کے نہیں آیا تھا کہ میں وہ ساری چیزیں پیش کروں گا، لیکن بہرحال ان کی کتاب جلال العیون کے اندر موجود ہے۔ جلال العیون ہے تو صحیح میرے پاس، ایک منٹ مجھے دیجیے صرف، کہ یہ لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے۔